لیکن کوٹے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ میرٹ، ہم کہہ رہے ہیں کہ میرٹ نیچے گرا دیں. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ان کنورسیشن ود. اور آج ہم بات کریں گے، ہم میری دوست ہیں ڈاکٹر آئرہ اندراس پطرس، جو کہ ایف سی کالج یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس. اس کے علاوہ انہوں نے میرے ساتھ بہت سارا کام کیا ہے آن وومن رائٹس، مائنورٹی رائٹس، سیوک رائٹس پہ. تو آئی ایم ویری تھینکفل کہ آج آئرہ نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم ٹو دا شو آئرہ. تھینک یو ویری مچ. تو آئرہ آپ بتائیے کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا، اور آپ نے ابھی جو ریسنٹلی یونیورسٹی بھی جوائن کیا ہے ایف سی کالج یونیورسٹی، تو کیا بتائیے کچھ اس کے متعلق. آپ کو پتہ ہے ایف سی تو ایک فارمن کالج کرسچن یونیورسٹی بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اور میں اپنے آپ کو بڑا فارچونیٹ فیل کرتی ہوں کہ مجھے اپرچونیٹی ملی. میں ادھر پڑھا رہی ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایک انٹریکشن میری کافی سال پہلے کینیڈ کالج سے بھی میرا تجربہ رہا ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ اینڈ فیسیلیٹیٹر انٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت میں انجوائے کرتی ہوں. تو دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ. اور آپ کا ٹاپک بھی پولیٹیکل سائنس ہے. ایگزیکٹلی، دس از واٹ آئی آلسو انجوائے. اور میں اپنا جو کچھ کورسز ایسے بھی میرے پاس اسپیس ہے کہ میں نے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس، جینڈر اینڈ مائنورٹی رائٹس کے پرسپیکٹیو میں. تو وہ جو اسپیس ہے اس کو میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اور ہم اگر آج ہم جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے بیٹھے ہیں یا جو چاہتے ہیں ڈسکس کرنے، وہ ہے ایکول سٹیزن شپ. تو ایکول سٹیزن شپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جی جو میں سمجھاؤں، باقی آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا، کہ پاکستان کے سبھی شہری برابر کے شہری ہیں. شاید چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی جینڈر ہو، کوئی بھی سیکٹ ہو، کیونکہ ریاست کی نظر میں، قانون کی نظر میں وہ سب برابر ہے. کیا ایسا ہی ہے، یا آپ اس کو تھوڑا سا اور بتائیے ہمیں. ایگزیکٹلی جب آپ ایکوالٹی آف سٹیزنس کی بات کرتے ہیں کہ چاہے رنگ، نسل، آپ کے جینڈر پر، آپ کی کلاس پر، آپ کی کاسٹ پہ، جتنے بھی ہمارے آئیڈینٹی مارکرز ہیں، یہ ہماری شناخت ہے. جو فرق ملٹیپل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں، لیکن جب ہم ریاست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ہمیں رائٹس ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ. تو ایک سٹیزن کا اور ایک اسٹیٹ کا ریلیشن شپ جو برج کر رہا ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن، اور جو ہمیں انشور کرتا ہے کہ بھئی کسی بھی بنا پر آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ایکول رائٹس ہے، یہ اس کو پھر ان ساری ایکوالٹی کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا، اس میں پھر بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہیں. چاہے وہ حقوق کی، آپ عورتوں کے حقوق کی بات کریں، ان کی تنظیمیں جد و جہد کر رہی ہوتی ہیں. چاہے وہ پیزنٹ رائٹس کی بات کر لیں، کسانوں کی تنظیمیں کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسرے گروپ ہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹیز ہیں. اسی طرح ریلیجس مائنورٹیز کے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے رائٹس تو ہیں، لیکن رائٹس آر آلویز ٹیکن. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو مشکلات ہے سفر میں، ان پہ نشاندہی کرنی پڑتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. یہ گرے ایریا ہے، یہ یہاں مشکل ہے، اس کو ہم کس طرح. تو اسی ہماری ایک جد و جہد رہی ہے اسٹیٹ کے ساتھ. ہم نے ڈائلاگ کر کے، کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو انگیج ہونا ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ. تو وہ اس انگیجمنٹ کے ہم پروسیس میں ہیں کہ اس کو پالیسی چاہے لیول پر ہو، چاہے ہمارے قوانین نہیں بنے ہوئے کئی جگہوں پہ، کہیں ہمیں قوانین تو ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو یہ تمام چیزیں ایک، تاکہ پھر ہی ہم ایک کوالٹی کا یہ جو پورا منتر ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جی ایکول سٹیزن شپ کو انشور کرنا، ایگزیکٹلی، کہ سب کو برابر کے مواقع ملیں، برابر کے حقوق ملیں. تو وہ انشور کرنا پڑتا ہے ریاست کو، اور اس کو گارنٹی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. بالکل. تو یہاں پہ ہم جو بہت ساری بات ہوتی ہے کہ جی یہ جو جب لوگ جو پچھڑ جائیں، جیسے عورتیں الیکشنز میں آگے نہیں آ سکتی تھی، تو اس کے لیے ریزرو سیٹس کی بات کی گئی. اس کے بہت اچھے نتائج ہمیں ملتے ہیں کہ عورتوں کے ایشوز پہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، یا وہ اپنی ملکی سیاست میں، ملکی فیصلوں میں حصہ لے رہے ہیں. اکنامک اپرچونیٹیز برابر دینے کے لیے بھی کوٹا ہونا چاہیے. تو کچھ کوٹا کا ہمیں ذکر ملتا بھی ہے، اور لاء میں بھی ہے. تو کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یا وہ کیوں، اس کے متعلق کچھ بتائیے ہمیں. دیکھیے پالیٹکس آف کوٹا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوٹا کیوں دیا جاتا ہے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں ایکوالٹی، تو وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے.
تو آپ نے اس آئیڈیل سچویشن تک پہنچنے کے لیے جو آپ کی روزمرہ کی ریالٹیز ہوتی ہیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کدھر کدھر مشکلات ہیں، اور جدھر آپ کو وہ تمام پسماندہ گروپس جو کسی نہ کسی طرح سے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں سوسائٹی سے، مین اسٹریم پالیٹکس میں نہیں ہوتے، آپ ان کو آگے لانے کے لیے کوششیں رہتی ہے۔ تو یہ کوٹا کی پالیٹکس ہے کہ آپ نے ان کو اسپیشل کنسیشنل پالیٹکس ہے، کنسیشن دینے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس جدوجہد کا حصہ بن سکے، وہ اپنی آواز ان کی بھی ایوان بالا تک پہنچ سکے، جہاں امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہاں ان کی آواز کی سنوائی ہو سکے۔ تو خواتین کا بھی جس طرح آپ نے کوٹے کی بات کی، اسی طرح مائنورٹیز کا ایک ہم نے جاب کوٹا دیکھا 2009 میں، اور ہمارے مائنورٹی منسٹر تھے شہباز بھٹی، ان کی بہت کوششوں کے بعد یہ کوٹا انسٹیٹیوٹ ہوا جاب کوٹا، اور اس ٹائم سے لے کر پھر ہم یہ جاب کوٹا اس لیے دیا گیا 5% کے جو بھی گورنمنٹ کی جابز آئیں گی تو اس پہ جتنی جابز ہیں اس پہ 5% اپلائی ہوگا، اور وہ مائنورٹیز کے لیے سیٹیں ہوں گی، وہ مائنورٹیز اس پر اپلائی کریں گی۔ تو ہم نے اس کی پھر ساتھ ساتھ دیکھا کہ امپلیمنٹیشنز میں بڑی پرابلم آتی تھی، کئی اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا اس کوٹے کے بارے میں، یا پھر ہم نے دیکھا کہ کوٹے کی زیادہ جو جاب کوٹے کی کنسنٹریشن ہے وہ آلریڈی جو صفائی کا عملہ ہے وہاں زیادہ کرسچنز کی بھرتیاں ہیں، چاہے آپ لاہور ویسٹ مینجمنٹ دیکھ لیں، چاہے آپ واسا دیکھ لیں، چاہے واپڈا دیکھ لیں، بڑے بڑے ادارے دیکھ لیں، وہاں آپ کو یہ ہمیشہ ایک 80% 90% جو سویپر پوزیشن پہ درجہ چارم کے نیچے کے گریڈ کے لوگ زیادہ ہم نے وہاں اپنے کرسچن لوگوں کو وہاں دیکھا۔ تو کیا وہ کوٹا صرف وہاں تک محدود نہیں تھا، کوٹا تو تھرو آؤٹ ہر پوزیشن پہ جانا تھا، اکراس دا بورڈ، یہ کوٹے کی پوری ایک اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کوٹا کئی جگہوں پہ نہیں امپلیمنٹ ہوا، فیلیئرز ہوتے رہے، اور پھر یہ دیکھا کہ ہمارے کوٹا ویکنٹ رہا۔ جب ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ انگیج کیا، پالیسی میکر سے بات کی، پارلیمنٹیرین سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی کئی جو سیٹیں وہ خالی جا رہی ہیں۔ ابھی ہمارے لیے بڑا ایشو تھا کہ اب ڈیمانڈ اور سپلائی کا ریلیشن تو نہیں ہے کہیں کہ یہ کیا بچے پڑھ نہیں رہے یا کہیں باہر کہیں کدھر ہیں یہ جو جابس تک نہیں آ رہے۔ اس کے اوپر کچھ ریسرچ سٹڈیز کی، کچھ اور لوگوں سے بات چیت کی، تو فیلڈ ورک سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے پاس ایجوکیشن بھی نہیں کئی لوگ حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ماننے والی بات ہے کہ پسماندہ گروپس جو میں لوگ رہتے ہیں ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے غربت ایک انڈیکیٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کمرہ ہے، 9 جی بچے رہ رہے ہیں، تو وہ اس میں سے جو پڑھ کے کالج یونیورسٹیوں تک کس طرح پہنچے۔ تو ہم نے پھر یہ کہا کہ ایجوکیشن ہی تک یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچتے، ایجوکیشن کوٹا ہوگا تو شاید پھر جاب کوٹے کی ویکنٹ پوزیشنز نہ رہیں۔ یہ ایک ہم نے کوشش کیا ایک ریلیشن شپ ڈھونڈنے کے لیے، یہ کوئی حتمی ریلیشن شپ نہیں ہے، ملٹیپل فیکٹرز اور بھی ہو سکتے ہیں، بٹ ون آف دا فیکٹرز کہ شاید ایجوکیشن کوٹا ملے گا تو پھر یہ جاب کوٹے کی طرف جائیں گے۔ تو ایجوکیشن کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی، اور ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ریسنٹلی 2% ایجوکیشن کوٹا دیا مائنورٹیز کو ہائر یونیورسٹیز میں، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی کافی بات چیت ہے، کئی جگہوں پہ امپلیمنٹ ہے، کئی نہیں۔ تو کوٹے کا مطلب کوشش یہی تھی کہ ان کو لے کر سامنے آئے۔ 2% جو ایجوکیشن کا سیٹس ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے ریزرو ہیں، وہ کس طرح لوگ اس کو، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں جن کو نہیں بھی پتا، یا جو انسٹیٹیوٹس جنہوں نے یہ کوٹا ہے ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ وہ کیسے جو ریزرو سیٹس ہیں یا کوٹا ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی، کیونکہ پالیسیز تو بن جاتی ہیں اور ڈائریکٹیو بھی اسٹیٹ کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ کا شکریہ بلکہ کہ آپ نے اس طرح کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں جس سے ہم زیادہ لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جس میں آ جاتی ہیں، آپ کے کالجز آ جاتے ہیں، یہ ان پہ لازم ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ جہاں سیٹیں جب نکلیں گی ان کی ایڈمیشنز ہوں گے، تو اگر وہاں 2% جتنی بھی سیٹیں ہوں گی اس کے اوپر جو 2% جب اپلائی کریں گے تو وہ سیٹیں انہوں نے صرف مائنورٹیز کے لیے اسپیسیفک کی ہیں۔ تو کئی یونیورسٹیز میں تو خیر پہلے بھی یہ تھا، جس طرح اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہوں، تو وہاں یہ جاب کوٹا، یہ ایجوکیشن کوٹا یونیورسٹیز میں فار مائنورٹی اسٹوڈنٹس ہے
تھا پہلے بھی, پھر کچھ گجرانوالا کی یونیورسٹی میں پہلے بھی تھا, کچھ اور پشاور یونیورسٹی میں پہلے بھی تھا, لیکن کافی یونیورسٹیز میں نہیں تھا. تو ہماری اس کوشش کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے 2% جاب کوٹا دیا, اور اب یہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے ہائر ایجوکیشن میں جانا ہے. لیکن کوٹے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ میرٹ, ہم کہہ رہے ہیں کہ میرٹ نیچے گرا دیں, لیکن ایک تھوڑا سا میرٹ کو مائنورٹیز کے لیے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں جب مائنورٹیز اکاموڈیٹ ہوتی ہیں تو آپ کی ریلیجس ڈائیورسٹی پریکٹس ہوتی ہے, اور بے شمار ریسرچ اسٹڈیز اس بات کو اٹیسٹ کرتی ہیں کہ جدھر بھی ریلیجس ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہ ایک ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے. کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یا کوٹا جو ایڈمیشن میں ہے, یہ صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں ہے یا پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ نہیں, ابھی تو یہ پبلک یونیورسٹیز میں ہے, کیونکہ یہ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ملا ہے 2% جاب کوٹا ایجوکیشن میں, تو یہ پھر صرف پبلک جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں. لیکن اس میں بھی ایک سوال ہے کہ جو ابھی ہماری کوشش جاری ہے, جو جس طرح میڈیکل کالجز ہیں وہاں یہ کوٹا نہیں امپلیمنٹ ہو رہا, مطلب, اور جس طرح کچھ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہیں, تو ان سے ہماری بات چیت جاری ہے کہ کس طرح وہاں بھی ہم اسپیس بنائیں, ورنہ پھر اگر سیٹیں ایک لمبے عرصے کے لیے خالی رہیں گی تو وہ کوٹا بھی ان کوسچن ہو جائے گا. تو میرے خیال سے بہت کوشش ہے کہ سیٹوں کو, اس کی کوئی تحقیق ہے کہ وہ سیٹیں صرف اس لیے خالی ہیں کہ لوگوں نے اپلائی نہیں کیا یا ہم نے ان کو رکھا نہیں؟ دیکھیں زیادہ یہ جب ہم نے ابھی کوئی ایز ان پراپر ریسرچ اسٹڈیز تو نہیں اس پہ کنڈکٹ ہوئی, لیکن جو لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اور جو گورنمنٹ اداروں سے بات چیت کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگ اپلائی ہی نہیں کرتے, اور کچھ جنہوں نے اپلائی کیا وہ آئے گئے بھی ہیں, ان کو نوکریاں بھی ملی کئی جگہوں پر مائنورٹی سیٹس پہ, جس طرح پولیس میں بھرتیاں کھلیں, ریسکیو 112 میں کھلی بھرتیاں, وہاں لوگ گئے. لیکن کئی یہی بار بار ہمیں آ رہا ہے سننے میں کہ آپ کے لوگ اپلائی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک میسج ہے جو دوست ہمیں سن رہے ہیں کہ اب اگر یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو اس کی اویئرنیس بھی تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا. اور اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان اداروں میں آپ جب اپلائی کریں تو جتنی بھی کمپٹیشن ہو آپ کو اپنے کوٹے کو بھی ساتھ لگانا چاہیے تاکہ اس کو انشور کیا جا سکے. اور کئی لڑکیوں نے جو ہیں جب یہ اخبار دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیا جتنی سیٹس آئی ہیں اس پہ کوٹا اپلائی ہوا ہے کہ نہیں. کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ کئی اداروں نے دی, کوٹا اپلائی نہیں تھا. پھر ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا, ان اداروں سے بات کیا, انہوں نے کوٹا وہاں اپلائی کیا. تو یہ ان کو پتہ ہونا, کیونکہ جو نالج ہے وہ پاور ہے, تو اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر تو انوسینس پہ تو بات. اس میں یہ بھی بات آ گئی نا کہ جی ایک طرف 2009 سے یہ جاب کوٹا تھا, جاب کوٹا ہے, پر اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ بہت کم کیا گیا. اور آپ نے جیسے بتایا کہ بعض اداروں کو شاید اداروں کو بھی نہیں پتا, وہ چاہتے بھی ہوں تو پر وہ اپنا اشتہار اس طرح دیتے ہیں کہ ان اور کے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا. سو ذمہ داری ہے کہ اگر یہ حق آپ کو دیا گیا ہے تو آپ اس حق کو لیں, اور ریاست سے درخواست ہے کہ جی لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں تاکہ ایک جو ہمارا خواب ہے, قائد اعظم کا خواب تھا کہ پاکستان کے سبھی شہری برابر ہوں, ہم یہ ریاست چاہتی ہے کہ سب لوگ کو ایکول موقع ملیں. اور آپ جب آپ نے پالیسی ڈیسیژنز کر بھی لیے ہیں تو لوگوں تک یہ بات جائے. میرا ایک سوال ہے کہ جو اگر کوٹا نہیں بھرتا تو وہ جاب خالی جاتی ہے, اس کے بغیر وہ کام کیسے چلاتے ہیں؟ وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کوٹے پہ جو سیٹیں دی ہوتی ہیں اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ پھر وہ ایڈ ہاکزم پر, اور کافی اداروں میں تو پکی نوکریاں بھی کافی عرصے تک بند رہی تھیں لیکن اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو لیکن یہ بھی دیکھنے کی ایک بات ہے کہ اگر 100 سیٹیں آئیں گی یا بلک میں سیٹیں آئیں گی تو کوٹا اپلائی ہوئے گا. اگر کئی جگہوں پہ سیٹیں ہی آ رہی ہیں 2 یا 3 یا 8 یا 10 تو اس کے اوپر تو 5% کیا بنے گا, تو وہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے جس کا جہاں بلک میں نوکریاں آئی ہیں, ریسکیو میں زیادہ بھرتیاں ہوتی ہیں, پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں, بے لڑکے لڑکیاں سارے اس میں دیکھیں تو پھر آپ کو کوٹا ملے گا. لیکن جہاں 2-3 آئی ہیں وہاں یہ چیز نہیں. تو یہ چیلنج تو زیادہ ہی ہو گیا, 50-10 نوکری ہوتی ہیں, 10,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ تو اس کے لیے کوئی آپ نے جو دوست ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی ایسا باتیں نہیں ہے کہ جی آپ اگر ایک ادارے میں 10 سیٹیں بھی آتی ہیں اور مثلا اگر 5% کی بات کریں تو 20 کے بعد ایک سیٹ بنتی ہے. بالکل. تو یہ جب 20 نوکریاں آ گئی ہیں تو 21ویں نوکری صرف ہو ہی 100 نہ بھی ہے, تو اس طرح کی کوئی بات, کیونکہ اگر بات کو
عمل میں لانا ہو تو طریقے تو کئی ہو سکتے ہیں. کیا آپ نے کوئی اس طرح کی اس میں یہ ہمیں چیلنجز ہمارے پروسیس میں, کیونکہ جب بھی ہم بھی پہلے سوچے تھے کوٹا ہو جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے, تو جب ہم چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھا تو یہ مسئلہ آیا کہ سیٹیں کم ہیں, آ رہی ہیں زیادہ, تو اس پہ تو کوٹا ہی نہیں اپلائی ہو رہا. تو وہ پھر اب ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجیز بنائیں جس میں ہم یہ انشور کریں کہ کیونکہ ہائر لیول پہ تو کم نوکریاں نکلتی ہیں, تو وہاں پھر لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب لیکچرر کی یا ٹیچروں کی میں نے دیکھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لڑکے لڑکیاں بھرتی بھی ہوئے ہیں کوٹا میں, تو ایک دفعہ اندر چلے جائیں تو پھر ان کی آہستہ آہستہ پروموشنز یا پوری ان کو اس گورنمنٹ کے اور خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں, اور آپ تمام ایکٹیوسٹوں کی ایفرٹ جو آپ لوگوں نے اتنی دیر سے لابنگ کر رہے ہیں, ان کو جا رہے ہیں اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے, تو ہم بھی اس عمل کو آگے بڑھائیں, اور جو اچھی باتیں ہیں جو ریاست نے یا گورنمنٹ نے کی ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں, اور تمام بلکہ ہماری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ نہ صرف یہ یہاں تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ تمام پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی یہ بات آنی چاہیے اور ڈاکٹر انجینئرز تک بھی جانی چاہیے. یہ ہماری بہت کوشش ہے, ان اداروں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہو, کالج ہو, وہاں ہمیں ایک چیلنج یہ آتا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا میرٹ کو زیرو کر دیں اور پھر آپ کوئی ایسے لے جائیں, بلکہ آپ تھوڑا سا وہاں اسپیس کریٹ کریں. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سبھی لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کر سکیں, ان کا تعلق کسی بھی مذہب, کسی بھی گروہ, کسی بھی مسلک سے ہو. اور یہ صرف کرسچنز کی بات نہیں, ہماری سب سے بڑی پاپولیشن انٹچیبلز یا ہندو کمیونٹی بھی ہے, سکھ کمیونٹی بھی ہے, اور وہ سب لوگ پاکستانی ہیں, اور ان کے لیے یہ موقع صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں, بلکہ اگر یہ لوگ ہم سب کو لے کے چلیں گے تبھی پاکستان خوشحال ہوگا. اور وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا, جس کا آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان جو ہم سب کو پیارا ہو, پاکستانی جھنڈے کی طرح جس میں سب لوگوں کی شمولیت ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آیا ہو تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے, سبسکرائب کیجیے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ لے کے آتے رہیں تاکہ ایک ہم ڈسکشن اور ڈائلاگ کو بڑھاتے رہیں. بہت بہت شکریہ.